جو مقاصد تھے اس قربانی کے، کیا ہم نے اس کو یاد رکھا ہوا ہے؟ جو برائی اس وقت تھی اسی کا شاید کچھ حصہ آج بھی پایا جاتا ہے۔ 9 محرم کی شام کے وقت لشکر یزید نے خیام پر امام حسین علیہ السلام کے حلہ بول دیا تھا اور حملہ کیا تھا، اور چاہتے تھے کہ اسی ایک ہی حملے میں امام علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں اور وہ خود اور ان کے اہل بیت مارے جائیں، شہید ہو جائیں۔ لیکن امام علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو روانہ کیا اور یہ فرمایا کہ جائیے ان سے پوچھیے کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ تو آپ آئے میدان میں اور ان سے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں اور اس مسئلے کو یہاں آج ہی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جو مقاصد تھے اس قربانی کے، کیا ہم نے اس کو یاد رکھا ہوا ہے؟ جو فلسفہ تھا ہم نے اس کو یاد رکھا ہے یا ہم تمام چیزیں بھول چکے ہیں؟ رحیم، بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اور یہ فقط آج کی بات نہیں ہے۔ اس وقت جب امام نے اپنے قیام کا آغاز کیا اور مدینے سے آپ نے سفر کا آغاز کیا اور مکے سے ہوتے ہوئے کربلا پہنچے آپ، اس وقت جو آپ نے تحریک چلائی ہے اس کی بنیادی مقاصد کو خود امام نے بیان فرمایا ہے۔ مدینے میں وصیت نامہ ایک تحریر کیا آپ نے اپنے بھائی کے نام، اس میں بھی اسے مینشن کیا ہے، اور پھر وقتاً فوقتاً مکے میں جو خطبات دیے ہیں، حتیٰ 2 محرم کے دن جب آپ نے خیمے آپ کے لگے ہیں کربلا میں، اس وقت بھی آپ نے جو خطبہ دیا ہے اس میں ان مقاصد کو بیان کیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ آج ہم اس سے دور ہو گئے ان قربانیوں سے، تو اس وقت بھی جو باطل قوتیں تھیں وہ حق سے دور تھیں اور انہی کی اصلاح کے لیے امام نے قیام کیا تھا۔ کوئی زیادہ یعنی زمانے کا فرق ہے، لیکن جو برائی اس وقت تھی اسی کا شاید کچھ حصہ آج بھی پایا جاتا ہے، اور وہ تجسم پیدا کر گیا بطلان محض میں۔ یزید اور اس کے جو حواری تھے وہ بطلان محض تھے، امام نے جو حق محض تھے، خالص تھے، ان کا مقابلہ کیا۔ آج بھی یہ جنگ اور معرکہ باقی ہے۔ 9 محرم ہمیں اس واقعے کی یاد دلاتی ہے کہ 9 محرم کی شام کے وقت جو ہے وہ لشکر یزید نے خیام پر امام حسین علیہ السلام کے حلہ بول دیا تھا اور حملہ کیا تھا، اور چاہتے تھے کہ اسی ایک ہی حملے میں امام علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں اور وہ خود اور ان کے اہل بیت مارے جائیں، شہید ہو جائیں، قتل ہو جائیں۔ لیکن امام علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو روانہ کیا اور یہ فرمایا کہ جائیے ان سے پوچھیے کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ تو آپ آئے میدان میں اور ان سے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں اور اس مسئلے کو یہاں آج ہی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عباس نے ان سے یہ کہا کہ میں امام علیہ السلام کو بتاتا ہوں جا کر اور پھر آپ کو جواب دیتا ہوں۔ آئے آپ، امام حسین علیہ السلام نے ان سے کہا کہ عباس جاؤ ان سے ایک رات کی مہلت لو، اور مجھے نماز بہت پسند ہے، دعا بہت پسند ہے، قرأت قرآن بہت پسند ہے، لہٰذا ایک رات میں عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ امام کے حکم پر حضرت عباس علیہ السلام دوبارہ آئے اس لشکر کے قریب اور آ کر ان سے امام کی کا جو حکم تھا وہ بیان کیا۔ انہوں نے بھی قبول کیا، اور یہ شب عاشور جو بعد میں آئی، اس رات کو امام نے دعا اور تلاوت قرآن اور نماز میں گزاری۔ جو مہلت لی اس شب میں اور نماز کے لیے اور تلاوت قرآن کے لیے اور دعا کے لیے، یہ تینوں چیزیں اہمیت رکھتی ہیں۔ انسان کو قوت دیتی ہے دعا، اور نماز جو ہے انسان کو استقامت اور اس کو ہر طرح کی برائی سے روکتی ہے، اور جو تلاوت قرآن ہے اس میں اگر کوئی ڈوبتا ہے تو وہ ہر پہلو سے عدل و انصاف پر مبنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، چاہے وہ حکومتی پہلو ہو، چاہے بیت المال کا پہلو ہو، چاہے عدالت اور جسٹس کا پہلو ہو، چاہے ادارے ہوں جہاں پر عوام الناس کے مسائل حل ہوتے ہیں۔
یہ سارے مقامات پر عدل و انصاف سے کام ہونا چاہیے. یہ جو عدل و انصاف کے مراکز تھے انہیں تباہ کر دیا گیا تھا یزید کے دور میں. ایک ایسا حکمران رسول گرامی کی مسند پر بیٹھا کہ جس کے کردار کا کوئی حصہ رسول گرامی سے مشابہت نہیں رکھتا تھا, کوئی حصہ عدل پر مبنی نہیں تھا, نہ اس کے دور میں بیت المال جو ہے وہ عوام الناس پہ خرچ ہوتا تھا, بلکہ وہ انہوں نے اسے اپنی ذاتی ملکیت بنا لیا تھا. چاہے وہ زکوٰۃ ہو, چاہے خراج ہو, چاہے وہ جو بھی مختلف ٹیکسز ہوں, اور بلکہ وہ زبردستی لوگوں کے مال کو چھینتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں خدا نے حاکم بنایا ہے, جتنا ہم لے لیں وہ ہمارا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.